السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں مقبوضہ کشمیر کے دکھ درد کے حوالے سے اپنا درد شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری بوڑھی مجاہدہ پاکستان کا پرچم ہندو فوجیوں کے سامنے لہرانے والی، پاکستان کے پرچموں میں شہداء کی لاشیں لپیٹ کر سپرد خاک کرنے والی سیدہ آسیہ اندرابی کو طویل عرصے سے ظالموں نے اپنے تفتیشی سیلوں میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کا جو حوصلہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگر دیا ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے سنگلاخ چٹانوں سے زیادہ ارادوں میں مضبوطی دی ہے، وہ اللہ کا ان پہ خصوصی کرم ہے۔ بڑے بڑے مرد، بڑے بڑے مردانگی دعوے دار ہار جاتے ہیں، لیکن یہ سیدہ ہے کہ ڈٹی ہوئی ہے ابھی تک۔ ان ظالموں نے اب ان کو آخری حصے میں عمر کے، اللہ تعالیٰ کرے میری زبان غلط ہو، لیکن یہ ظاہرہ مارنے سے پہلے اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں، ان کو دلی کی تہاڑ جیل کے ٹارچر سیل میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ خاتون جس کا کسی نے ناخن نہیں دیکھا آج تک، نہ پیروں کا نہ ہاتھوں کا، ایسی با پردہ عفت مآب سید زادی کو، جس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی ہے، وہ اپنا وہ حق مانگ رہی ہے جو اللہ نے، دنیا نے اور دنیا کی سب سے بڑی انجمن اقوام متحدہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ حق اس سے وحشی درندے RSS کے گنڈے چھین رہے ہیں۔ اس بوڑھی مجاہدہ نے سرنڈر نہیں کیا، نہ ڈٹی ہے وہ۔ پتہ نہیں یہ ظالم ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی کمی ہوتی ہوگی ان کی طرف سے؟ وہاں تو تہاڑ میں تو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ لائنیں یاد آ رہی ہیں اس کی شورش کشمیری کی، نڈر دلیر بچیاں سری نگر کی بیٹیاں کھڑی ہیں لال چوک پہ۔ ناظرین کرام، بڑے دکھ کے لمحات ہیں۔ جیسے جیسے 5 اگست نزدیک آ رہا ہے، یعنی اس دن درندوں کی درندگی کی سالگرہ کا دن، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے تمام تر گھٹیا گھناؤنے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 130 بسوں میں 30,000 کے قریب یہ گنڈوں کو لائے تھے ایک رات میں۔ 130 کی تو گنتی ہوئی نا، تو بسیں تو سینکڑوں ہی ہوں گی، ہزاروں ہی ہوں گی۔ 130 کی تو گنتی ہوئی۔ کرفیو جو لگا ہوا تھا، تو کرفیو میں جس نے بھی چھپ کے وہ فلم بنائی تھی، اس میں اتنی بسیں آئی ہوں گی، بعد میں اس کو ڈر پڑ گیا ہوگا، بیچارے نے بند کر دی ہوگی۔ اور ذرائع وہاں تب بسا بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے وہاں پہ، وائی فائی بند ہے وہاں پہ، تمام رابطے کے ذرائع وہاں پہ بند ہیں۔ اس کے باوجود اپنی جان پہ کھیل کے دنیا کو بتا ضرور رہے ہیں، تاکہ کوئی حجت نہ رہے۔ مسلمانوں، تم پہ کوئی حجت نہ رہے، کل کو اللہ کی عدالت میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس مجبوریاں ہیں، مکفوریاں ہیں، کمپلیکسز ہیں، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، منافقت ہے۔ ہائے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، ہائے اگر وہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا۔ یار انڈیا ہم سے کتنا امیر ملک ہے، انڈیا کی فوج ہم سے کتنی مضبوط ہے، یہ نیپالیوں نے اس کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اب بھوٹان بھی کھڑا ہو گیا، سری لنکا تو پہلے ہی کھڑا ہوا تھا، بنگلہ دیش بھی کھڑا ہو گیا، مالدیپ بھی ان کے خلاف ہے، چائنا نے ان کی گردن پہ گوڈا رکھا ہوا ہے۔ مار دو گے تمہیں کھا جائیں گے وہ۔ کشمیریوں کے مکانوں اور دکانوں پہ وہ قبضے کر رہے ہیں،
انہوں نے ان کی زمین گریبنگ شروع کر دیا زمین کی، اسٹیٹ کا عجیب و غریب کوئی قانون بنا دیا جس کے تحت یہ آرمی جو زمین بھی چاہے نا ایکوائر کر سکتی ہے، ان کو مارکیٹ کی قیمت دے کے، مارکیٹ کی قیمت انہوں نے خاک دینی ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال کے کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ کیمپ لگائیں گے، یہ فلسطین کی تاریخ دہرائیں گے، نہیں تب کہتے تھے نہیں آپ بہت ایگزیجوریٹ کرتے ہیں ساگا صاحب، اس طرح کیسے؟ آپ دیکھ لیں اور دیکھ لینا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پوری نہ کرے، مجھے منہ سے نکالتے ڈر لگتا ہے۔ یہ فلسطینیوں کے کیمپوں کی کہانیاں یہاں دہرائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو، وضاحتیں کرتے رہو گے، ہائے ہم فیٹف میں آ جائیں گے، ہم فلانا آ جائیں گے، فلانی امداد بند ہو جائے گی، فلانی امداد بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بزدلی سے، اس منافقت سے بچائے، عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے، اور کوئی ہمارا ایسا عمل ہو جسے توشہ آخرت بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔